بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کتاب میں ہم لوگ آج باب نمبر 60 پڑھنے جا رہے ہیں۔ باب ما جاء فی المصورین، یہ باب نمبر 60 بعض نسخوں میں ہے، بعض میں شاید 61 بھی ہو سکتا ہے۔ جی پڑھیں شیخ، شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ اگر آواز نہیں آئی تو تھوڑا تنبیہ کیجئے مولوی صاحب۔ جی پڑھیں۔ باب ما جاء في المصورين، صحیح ہے۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن يضاهون اچھا جی الذين يضاهون بخلق الله. آپ کے اس میں یضاہون ہے یا یضاہئون ہے؟ یضاہون ہے، یضاہون۔ ٹھیک چلیے، کوئی بات نہیں۔ ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيهما الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الحياج قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته سويته. فيه مسائل: الأولى التغليط الشديد في المصورين، الثانية التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم بقوله فيخلق ذرة أو شعيرة، الرابعة التصريح بأنهم أشد الناس عذابا، الخامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها في جهنم، السادسة أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح، السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. چلیے يكفي شيء؟ ٹھیک ہے، اکفی۔ چلیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، یہاں یہ باب تصویر بنانے والوں کے تعلق سے ہے۔ الصورہ اس کے معنی ہیں الشکل، التمثال، دونوں معنی اس کے آتے ہیں۔ صورہ آپ تو جیسے ہم لوگ جانتے ہیں فوٹو کو کہتے ہیں، اور اب فقہا کا یا علماء کا اس وجہ سے بھی اختلاف ہے اس کے حکم میں کہ کیا تصویر کشی کرنا یہ درست ہے نہیں ہے، کہ جو کیمرے سے فوٹو لی جا رہی ہے واقعی یہ وہ فوٹو ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا جس کے تعلق سے وعید آئی ہے، یا پھر یہ وہ فوٹو ہے جو آدمی اسکیچ پین سے یا کسی پینسل سے قلم سے بناتا ہے یا پھر مجسمے کی شکل میں بناتا ہے۔ بہرحال اختلاف تو علماء میں ہے، لیکن جو احوط قول اس کے اندر ہے، علماء کا احوط اور سب سے احتیاط والا موقف یہی ہے کہ بلا ضرورت، بلا کوئی خاص
ہم ضرورت کے اس طرح فوٹو نکالنا، اس میں تساہل برتنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو آدمی یہ تصویر کسی خاص ضرورت کے لیے نکالتا ہے تو اس کے ضرورت کے حد تک اس کی اجازت ہے، باقی بغیر ضرورت کے یہ نکالنا یہ درست نہیں ہے۔ یہی ایک احوط قول ہے، اور یہی اہل علم میں ایک اکثریت کی یہی رائے ہے۔ اب رہی بات کہ تمثال بنانا، تو یہ تو بالکل بالاتفاق مجسمے کی شکل میں کسی انسان کو بنانا، جاندار کا بنانا، یہ ساری چیزیں منع ہیں اور یہ تصویر کے حکم میں سب سے پہلے داخل ہوتی ہے۔ اب یہ جو وعید آئی ہے تصویر بنانے والے کے تعلق سے، اس میں کئی ایک حدیثیں وارد ہیں۔ سب سے پہلی حدیث یہاں جو مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ یہ خود بھی توحید کے منافی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ جی مشائخ، حدیث جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کیا ہو گئی حدیث ہے؟ حدیث قدسی۔ تو حدیث کی 4 قسمیں ہیں یہ سند کے اعتبار سے۔ ایک تو حدیث قدسی، پھر حدیث مرفوع، پھر حدیث موقوف، پھر حدیث مقطوع۔ اگر حدیث کی سند اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نقل کرتے ہیں، تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ پھر اگر کسی بات کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے تو وہ مرفوع ہے۔ پھر مثال کے طور پہ اگر حضرت ابن مسعود کا کوئی قول ہم نقل کرتے ہیں تو وہ حدیث موقوف ہے۔ پھر اگر کسی تابعی، مثال کے طور پر مجاہد نے کہا، عطا نے کہا، سعید ابن مسیب نے کہا، تو یہ مقطوع کہلائے گی کیونکہ وہ تابعی تھے۔ تو یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے بنانے کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے، یا میرے پیدا کرنے کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا چیز ہے جو بنانا؟ خلق، اصل میں خلق کہتے ہیں نقشہ بنانے کو۔ پھر اس کے بعد جو فائنل، مثال کے طور پہ پہلے ایک چیز ہوتی تھی، جیسے برتن کا شیپ آپ کو بنانا ہے تو وہ مٹی میں اس کو پہلے ایک سانچہ اس کو ڈال کر جو ہے نکالتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے اعتبار سے اس کے اندر وہ کھولا کے المونیم یا ایسی کوئی چیز ڈالتے ہیں کہ وہ اس کا شیپ پکڑ لیتا ہے، تو اس کو اصل میں کہتے ہیں خلق۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر واقعی ان کو پیدا کرنے کی اتنی قدرت ہے تو یہ ایک ذرے کو یا ایک دانے کو یا ایک جو کو یہ پیدا کر کے بتلائیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ شخص بہت بڑا ظالم ہے جو میرے تصویر بنانے کی طرح یا میرے مخلوق کو میں نے جیسے پیدا کیا اس کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ خلق اسی صورت میں ہوگا جب آپ آدمی عموماً پین سے لے کے بناتا ہے، تو یہ اس طرح خلق کی یہ بھی ایک تعبیر ہو سکتی ہے۔ اب لیکن جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اب علماء کا وہ کچھ اختلاف ہے، جو اگر کوئی آدمی کیمرے سے لیتا ہے تو کیا وہ بھی تصویر میں آئے گا نہیں آئے گا، یہ تھوڑا سا اختلاف ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله۔ قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرح خلق میں مشابہت اختیار کرتے تھے، خلق میں پیدا کرنے میں بنانے میں مشابہت اختیار کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ جیسے یہ خلق میں خاص طور پر تقلید جو اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرح بنانے کی تصویر کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اسی کی وجہ سے۔ عموماً ایک چیز آپ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر
ایک انسان دوسرے انسان کی نقل کرتا ہے تو وہ چیز اس کو پسند نہیں آتی. ایک عمومی طور پر ایک انسانوں میں خود یہ بات محسوس کی جاتی ہے. کسی کی آپ نقل اتارتے ہیں تو یہ چیز اس کے لیے اچھی نہیں لگتی اس کو. جب اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے ساری کائنات کا، تو یہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں. دوسری حدیث حضرت ابن عباس سے ہے کہ ہر مصور، ہر تصویر بنانے والا جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے ہر تصویر جو اس نے بنایا ہے اس کے عوض اللہ تعالیٰ ایک جان پیدا کرے گا، ایک یعذب بها فی جہنم، اس کی وجہ سے وہ تصویر بنانے والا جہنم میں عذاب دیا جائے گا. تو یہ جو بھی آدمی تصویر بناتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک جان کی شکل دے گا، اور اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہوگا قیامت کے دن. یہ بخاری و مسلم کی یہ حدیث ہے. پھر اسی طرح مرفوع حدیث ہے، من صور صورة فی الدنیا کلف ان ینفخ فیہا الروح ولیس بنافخ، کہ جو آدمی بھی دنیا میں کوئی تصویر بنایا تو اس کو آخرت میں مکلف کیا جائے گا، اس کو یہ حکم دیا جائے گا کہ تم اس میں روح ڈالو. اب یہ روح ڈالنا تو یہ ہونے والی بات نہیں ہے انسان سے. اب اسی طرح مسلم میں، صحیح مسلم میں ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہے کہ ابو الحیاج نامی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے کہا، امیر المؤمنین حضرت علی نے کہا، کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کے لیے اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا تھا، کہ تم کسی بھی تصویر کو دیکھو تو اس کو مٹا دو، یعنی اس کی صورت کو، اس کی شکل کو تم مٹا دو، جو جس کی وجہ سے یہاں کوئی تصویر تھی ایسی کوئی بات نہ معلوم ہونے پائے. طمس کہتے ہیں مٹا دینے کو. اس کے بعد ولا قبرا مشرفا الا سویتہ، کوئی بھی اونچی قبر ہو تو اس کو تم برابر کر دو، زمین کے برابر اس کو لا دو. تو یہ وہ کام تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا. اب کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ تصویر، اس کی وجہ سب سے پہلی بات یہاں جو حدیث میں صراحت کے ساتھ کہی گئی کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کے مشابہت اختیار کرنے کی طرح ہے. خلق میں یہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت ہوتی ہے اس سے تصویر بنانے میں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اور اس کو مٹانے کے لیے کہا، اس کو ختم کرنے کے لیے کہا. اور اس کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی تھا. اور دوسری چیز اس کے اندر جو بتلائی گئی، قبرا مشرفا، اونچی قبر، اس کو برابر کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ اونچی قبریں جو ہیں یہ گمراہی کا سبب بنتی ہیں. لوگ یہاں پر اس کی تعظیم کے لیے آتے ہیں، یہاں پر نظریں مانتے ہیں اور اس پر کچھ چڑھاوے چڑھاتے ہیں. یہ سارے کام اس کے اندر یہاں پر ہوں گے. یہاں پر لوگ اس مردے کو یا اس میت کو پکاریں گے، اسی طرح یہاں پر آ کر مدد طلب کریں گے، یہاں پر آ کر گڑ گڑائیں گے، یہاں پر آ کر ذبح بھی کریں گے. یہ سارے کام ہو بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، اور باقاعدہ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اونچی اونچی قبروں کو برابر کرنے کے لیے کہا تھا. اس کے بعد یہاں پر کچھ مسائل جو بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے التغلیظ الشدید فی المصورین. سب سے زیادہ سخت وعید جو آئی ہے وہ تصویر کشی کرنے والوں کے سلسلے میں آئی ہے. تو یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے، اس کو اتنا معمولی لوگ سمجھتے ہیں. الثانیہ التنبیہ علی العلت وهو ترک الادب مع اللہ. دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علت بیان کی یہ تصویر کی ممنوعیت کی، وہ علت یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ویسی ہی تصویر بنانے کی کوشش انسان کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ومن اظلم
ممن ذهب يخلق كخلقی، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشابہت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تیسری چیز التنبیہ علی قدرتہ وعجزہم لقولہ فلیخلق ذرۃ او حبۃ او شعیرہ، یہ بات بھی یہاں پر بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر بھاری ہے، سب سے زیادہ ہے، اور وعجزہم، اور یہ جو لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ بہت عاجز ہیں، بہت ہی درماندہ ہیں۔ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ حَبَّةً أَوْ شَعِيرَةً، کوئی چیز یہ پیدا نہیں کر سکتے، نہ کوئی دانہ، نہ کوئی تن کا، اور نہ کوئی جو، تو یہ چیز ان لوگوں سے ہونے والی نہیں ہے، اسی لیے یہ لوگ عاجز ہیں، انسان عاجز ہے۔ پانچویں چیز جو بیان کی گئی ان اللہ یخلق بعدد کل صورت نفسا، اللہ تعالیٰ آخرت میں ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنائے گا، پیدا کرے گا، یعذب بها المصور فی جہنم، اس کی وجہ سے جہنم میں عذاب دیا جائے گا، کس کو؟ تصویر بنانے والے کو، ہر تصویر کے بدلے اس کو قیامت میں عذاب ہوگا۔ اور چھٹی بات جو اس میں کہی گئی ہے انہ یکلف ان ینفخ فیہا الروح، کہ روح اس میں پھونکنے کے لیے اس کو مکلف کیا جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا، اور یہ تو وہ کام کر نہیں سکتا۔ السابعہ، ساتویں چیز الامر بطمسها اذا وجدت، اگر تصویریں کہیں پائی جاتی ہیں تو اس کو مٹا دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ اب ان مسائل کی روشنی میں جو باتیں ہمیں معلوم ہو رہی ہیں کہ وہ تصویر کی ممنوعیت ہے۔ اب بعض علماء نے جو فتاوے دیے ہیں کہ کیا دینی جو پروگرام ہوتے ہیں، کوئی بھی دینی مسائل سے متعلق فتاوے ہیں علماء کے، اس کو ٹیلی ویژن سے نقل کیا جاتا ہے، اس کو لوگوں کو بتلایا جاتا ہے، تو کیا یہ کام ہونا چاہیے، یا تصویر کی وجہ سے یہ کام بھی نہیں ہونا چاہیے؟ تو شیخ البانی وغیرہ کا اس میں فتویٰ یہ ہے کہ جو فائدے کے کام ہیں، جس طرح انسان نماز کیسے پڑھے اس کو ٹی وی سے بتلایا جانا چاہیے، یہ ان کا فتویٰ ہے، اور اسی طرح مناسک حج کیسے ادا کرے یہ ٹی وی کے ذریعے سے بتلایا جانا چاہیے، یہ بھی ان کا فتویٰ ہے۔ تو اس طرح اگر ایک چیز جس کے ذریعے سے کچھ دعوتی اور اصلاحی کام ہو سکتا ہے تو اس کے لیے ایک ویڈیو بنانے میں یا اس کے لیے اس طرح متحرک تصویر بنانے میں کوئی ممنوعیت نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے فائدے کے لیے، جو خاص دعوتی مقاصد، اصلاحی مقاصد کے لیے بنائے جائیں۔ باقی اگر صرف یادگار کے طور پر کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو یہ کوئی سبب نہیں ہے جس کے لیے انسان تصویر یا اعلی تصویر کو لے کر اس کو کوئی ایک سین بنانے کی کوشش کرے، ایک پوری ریکارڈنگ کرے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگ۔ جب تک اس کا کوئی دینی مقصد نہیں ہے اس وقت تک اس طرح کی کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے، یہی زیادہ احوط فتاوے ہیں اس باب میں۔ تو اب اس کے علاوہ بھی علماء نے جو تصویر کی وجہ سے مفاسد ہوتے ہیں ان کو بیان کیا، تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب قوم نوح میں شرک شروع ہوا تو ایسا ہی تھا کہ شروع میں لوگوں نے تصویریں مجلسوں میں لٹکانا شروع کیا، اپنے باپ کی، بزرگوں کی تصویریں لوگ شروع میں مجلس میں صرف لٹکاتے تھے، جہاں اٹھتے بیٹھتے تھے۔ شیطان نے ان کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ تم بس اس کو صبح شام دیکھتے رہا کرو، اس کو کچھ کرنا نہیں ہے تم کو۔ تو ایک پوری نسل ایسی گزری کہ وہ صرف صبح شام دیکھتے ہوئے گزر گئی۔ اس کے بعد ایک قوم آئی، ایک نسل آئی جنہوں نے ان تصویروں کو چھونا شروع کیا، چھو کر گویا کہ صبح کرنا، شام کرنا، اس طرح اس کے بعد والی قوم چھونے پر اکتفا کی۔ اس کے بعد ایک قوم آئی جس نے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کر اس کو جھکنا، اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کا احترام کرنا، یہ شروع کر دیا۔
اس کے بعد ایک قوم آئی کہ اس پر سجدہ کرنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد اس طرح شرک قوم نوح میں عام ہونے لگا. تو جو تصویر اصل میں منع کی جاتی ہے، آئندہ چل کر قومیں اس کو ایک ایسا ذریعہ بنائیں گے جس کی وجہ سے شرک اور بت پرستی پھیلنے لگے گی. تو یہ ساری چیزیں اس کا سبب نہ بنے، شرک کا، بت پرستی کا. اس سے پہلے قوموں میں چونکہ یہ چیز ہو چکی ہے، اسی لیے احتیاطی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، بتلائی جاتی ہے کہ اس طرح کے تصویر کشی سے رکنا چاہیے. ہمارے بعض اساتذہ تو اس چیز کو محسوس کرنے کے لیے یہ بات بھی بتلاتے تھے کہ آپ خود جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی انسان کی کوئی تصویر ہے، اب تصویر تو وہ ایک ورق پر یا ایک پیپر پر پرنٹ ہے، لیکن اگر آپ اس کے اوپر اس کی تصویر پر کچھ آپ اس کی بے احترامی کریں گے، جیسے اس تصویر کو آپ اپنے پیر کے نیچے ڈال کر رگڑ دیں گے، تو اس انسان کو ضرور غصہ آئے گا جس کی یہ تصویر ہے، کیونکہ وہ اس کو یہ سوچتا ہے کہ یہ میری توہین ہے. تو اسی طرح اگر اس کی تصویر کو اٹھا کر کوئی آدمی جو ہے احترام سے اپنے پیشانی کو لگا کر دکھاتا ہے، آنکھ کو لگا کر دکھاتا ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ بھئی یہ واقعی میرا احترام کر رہا ہے. تو یہ تصور انسان کے اندر ابھی سے محسوس کیا جاتا ہے کہ واقعی تصویر کو انسان ایک احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. اسی لیے آج کل بھی جن لوگوں کو کبھی کچھ احتجاج کرنے ہوتے ہیں تو ان کی تصویروں کے ساتھ ان کو جلا کر یا کچھ اپنا غصہ یا اپنی بھڑاس نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ تصویریں آگے چل کر ایسے ہی کچھ مفاسد کا ذریعہ بنیں گی. اسی لیے علماء نے اس میں احتیاط کرنے کی بات کہی. چلیے آج یہاں تک یہ باب ختم ہوا. نکتفی بہذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.